اور یہ حدیث جتنے حضرات آپ یہاں پر موجود ہوں، سننے اور سمجھنے کے بعد اس کا مفہوم ہر اس شخص تک پہنچائیے کہ جو آپ کے ساتھ تعلق داری رکھنے والا شخص ہے، جس سے آپ بحیثیت مسلمان محبت کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کا معنی ہوتا ہے غریب، محتاج شخص۔ قالو، صحابہ عرض کرتے ہیں، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جس کے پاس سامان نہ ہو، ضروریات زندگی کی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو، حضور ہم اس بندے کو مفلس سمجھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ان المفلس من امتی یاتی من یاتی یوم القیامہ، میری امت کا مفلس کون ہے؟ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ مفلس میں کسے سمجھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس، غریب، نادار، محتاج وہ شخص ہے کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا، جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا، یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، ساری نیکیاں اس کے پاس۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن وہاں پر معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بندہ نمازی ہو اس کی نماز اسے نفع دے، اور یقیناً نماز نفع دیتی بھی ہے۔ ایک بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہا، زکوٰۃ اسے نفع دے، یقیناً دیتی بھی ہے، لیکن کس صورت میں؟ اگر یہ صورتیں جو حدیث میں بیان کی گئی یہ نہ پائی جائیں تو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن پھر کیا ہوگا؟ ایک بندہ ادھر سے کھڑا ہوگا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، ایک بندہ ادھر سے کھڑا ہو کے تو عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ، اس بندے نے تو مجھے دنیا میں گالی دی تھی، اس بندے نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی۔ وَقَذَفَ هَذَا، ایک اور بندہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، اے اللہ، اس نے مجھ پر تو بہتان لگایا تھا، میں نے کوئی کام کیا ہی نہیں، لیکن یہ کہتا تھا تو نے وہ فلاں برائی کی ہے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اے اللہ، اس بندے نے تو میرا وہ فلاں مال کھایا تھا، ناحق دبایا تھا، کیوں؟ اس کی چلتی جو تھی۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اے اللہ، اس نے تو وہ فلاں کا خون ناحق بہایا تھا۔ اب وہ سارے گواہ، وہ سارے مظلوم دنیا میں یہ جن پر ظلم کرتا رہا، کسی کو گالی دی، کسی کا حق کھایا، کسی پر ظلم کیا، کسی کا کوئی عزیز قتل کر دیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ تو کسی کے ساتھ کوئی معاملہ۔ اللہ اکبر، اب کیا ہوگا؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ اکبر۔ اور اس بندے کے پاس یہ نیکیاں موجود ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نماز ایک شخص کو دے دی جائے گی کہ جس نے اس سے اپنا حق لینا تھا، اس بندے کے روزے وہ دوسرے شخص کو دے دیے جائیں گے کہ جس نے جس پر دنیا میں ظلم کیا تھا، اس کی وہ تیسری نیکیاں تیسرے بندے کو دے دی جائیں گی کہ جو دنیا میں اس کے ظلم کا شکار ہوا تھا۔ اب فَإِن فَنَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ، اب اگر تو اس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں، جو آ رہا ہے اس کو نیکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن اگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اس بندے کی نیکیاں، اس ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ اخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر وہ جو مظلوم شخص تھا، وہ جو مظلوم شخص تھا، اس کے گناہ اٹھا کے تو اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، پھر دوسرا آئے گا، اس کے گناہ اٹھا کے تو اس کے ذمہ ڈالے جائیں گے، تیسرا آئے گا، اس کے گناہ اٹھا کے اس کے کھاتے ڈالے جائیں گے۔ اب ثم طرح فی النار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔